बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस वीडियो में हम आपको सूरह मुज़म्मिल के नक्श के फ़वाइद व बरक़ात के बारे में वो बातें बता रहे हैं जो कि हमारे तजर्बा और मुशाहिदा में हज़ारों बार आ चुकी हैं। नाज़रीन, रोज़ी रिज़्क़, नौकरी और कारोबार के सिलसिले में सूरह मुज़म्मिल का अमल, वजीफ़ा या नक्श अपनी मिसाल आप है। इस नक्श की बरकत से साल हा साल से बंद पड़े कारोबार अल्लाह तबारक तआला की रहमत से ऐसे हैरान कुन अंदाज में चल पड़ते हैं कि फर्द को गैब का गुमान होने लगता है। पाकिस्तान में बहुत पढ़े लिखे नौजवान बहुत सारी डिग्रियां होने के बावजूद छोटी छोटी फैक्ट्रियों में 8,000 या 10,000 रुपए माहाना सैलरी पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे नौजवानों को तो हमने चाय की दुकानों पर काम करते देखा है। अच्छी नौकरियां तो दूर की बात, ये बेचारे तो अच्छी नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अच्छी नौकरी के लिए अच्छे पैसे रिश्वत के लिए जेब में होना बेहद जरूरी है, तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, वरना सड़कों के धक्के तो हमारे नौजवानों के मुकद्दर में हैं ही। मौजू की तरफ आता हूँ कि जो फर्द सूरह मुज़म्मिल का ये अमल नक्श इस्म आज़म या लौहे इस्म आज़म पर करेगा, अल्लाह तबारक तआला की जात गैब से इसके लिए बेहतर रोजी रिज़्क़ के दरवाजे खोलेगी और इंशाल्लाह सिर्फ चंद रोज में इस फर्द के लिए रोजी रिज़्क़ का अच्छा सबब भी लगेगा। इस अमल के बारे में एक वाकया बयान करता हूँ कि मार्च 1997 को एक फर्द ने, जिसका नाम मोहम्मद अरशद है, इसने सिलसिला से नौकरी के लिए दुआ की रिक्वेस्ट की। मोहम्मद अरशद ने एमएससी की थी, बेहद कोशिश के बावजूद इसे नौकरी ना मिली। इसके घर के हालात काफी खराब थे। पहले चंद बच्चे इसके पास ट्यूशन पढ़ते थे, अब वो भी नहीं। इसके हालात बदतर से बदतर होते गए। लिहाजा हमारे बुजुर्गों ने इसे लौहे इस्म आज़म अपने हाथ से अता फरमाई और इसे सूरह मुज़म्मिल के अमल की ताकीद करके फरमाया कि बाजार से 5 किलो प्याज खरीद कर लाओ। इस 5 किलो प्याज के लिए पैसे भी इसे हमारे पीरो मुर्शिद ने ही दिए थे। मोहम्मद अरशद ने बाजार से प्याज लाकर पीरो मुर्शिद के सामने पेश कर दिया। अब हमारे पीरो मुर्शिद ने अपना खराब साइकिल इसे सही करवा के दिया और फरमाया कि मेहनत से अपने रिज़्क़ को तलाश करो, क्योंकि यही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पीरो मुर्शिद ने मोहम्मद अरशद से फरमाया कि जब हमारे नबी खजूरें बेचकर अपना रिज़्क़ अल्लाह तबारक तआला की बारगाह से हासिल किया करते थे, तो तुम्हें भी प्याज बेचकर रिज़्क़ हासिल करने में झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि कायनात के वारिस, कायनात के मालिक, रहमतुल लिल आलमीन, सबसे बड़ी जात, मालिकों के मालिक, नबियों के नबी, वलियों के सरदार, महबूबे खुदा ने भी छोटे छोटे काम करके अल्लाह तबारक तआला की बारगाह से रिज़्क़ हासिल किया और इसे इबादत भी करार दिया। बुजुर्गों ने मोहम्मद अरशद से फरमाया कि तुमने ये नहीं सोचना कि तुमने एमएससी की है इसलिए तुम्हें प्याज बेचना जेब नहीं देता, बल्कि रिज़्क़ की तलाश तुमने इबादत समझ कर करनी है, जैसा कि हमारे नबी ने फरमाया। पीरो मुर्शिद की बात मोहम्मद अरशद की समझ में आई और इसने 5 किलो प्याज इसी साइकिल पर आवाज लगाकर बेचा, जो साइकिल पीरो मुर्शिद ने इसे सही करवा के दिया था। मोहम्मद अरशद ने प्याज बेचने के बाद सारी कमाई पीरो मुर्शिद के सामने लाकर रख दी। पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि अब तुम इन पैसों का 10 किलो प्याज खरीदो और बेच कर आओ। मोहम्मद अरशद ने सिर्फ 2 घंटे में 10 किलो प्याज बेच दिया। तीसरी मर्तबा सरकार ने 20 किलो प्याज बेचने का हुक्म दिया और मोहम्मद अरशद 20 किलो प्याज भी बेच कर आ गया। यानी सरकार के दिए हुए 50 रुपए को मोहम्मद अरशद ने अपनी मेहनत से शाम तक 300 रुपए कर लिया। इन 300 रुपए में अल्लाह तबारक तआला की जात ने ऐसी बरकत डाली कि मोहम्मद अरशद ने एक दुकान खरीद ली और इस पर मनों के हिसाब से प्याज रखा और थोक पर काम शुरू कर दिया। इसी प्याज की दुकान से मोहम्मद अरशद ने अपनी 3 बहनों की शादी की, 4 भाइयों को सऊदी अरब काम के लिए भिजवाया, अपने वालिदैन को हज करवाया, खुद भी 3 हज किए और अल्लाह के नाम पर मसाजिद भी बनवाए। इसके अलावा बेहद यतीम बच्चियों की शादियां भी मोहम्मद अरशद ने करवाई
اور اسی قسم کے خیراتی کام محمد ارشد آج بھی کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ سورہ مزمل کے فیض و برکات کا وہ چھوٹا سا واقعہ ہے جس کا جیتا جاگتا ثبوت آج بھی موجود ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی کلام کو جو افراد اپنے جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کی غیب سے مدد فرماتی ہیں۔ اور یہ محض ہوائی بات نہیں ہے، ہم نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے، کوئی فرد تجربہ کر کے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ ناظرین، سورہ مزمل کا یہ عمل آپ کے کاروبار اور نوکری کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں تو اس عمل کی برکت سے آپ کو صرف چند روز میں قرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خلاصی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ گھر سے محروم ہیں اور کرایہ کے مکان میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلد آپ کو گھر بھی عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے کم پیسوں میں ایسی برکت ہوگی کہ وہ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ گھر میں پڑے اناج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب سے اضافہ فرمائیں گے اور اناج کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہر وہ حاسد جو آپ کی روزی رزق، نوکری وغیرہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اس عمل کی برکت سے خود بخود زیر ہوگا۔ ناظرین، عمل کی طرف آتا ہوں کہ آپ اس عمل کے لیے سب سے پہلے سلسلہ سے وہ نقش اسم اعظم یا لوح اسم اعظم منگوائیں جو رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو تیار کی گئی ہوں۔ نقش اسم اعظم اور لوح اسم اعظم کی تفصیل کے لیے ہم نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اب اس نقش پر 11 مرتبہ سورہ مزمل، 14 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 اور 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دم کریں۔ یہ عمل ایک ہی مرتبہ پڑھ کر نقش اسم اعظم یا لوح اسم اعظم پر دم کریں۔ اب اس نقش کو اپنے پاس رکھ لیں۔ انشاءاللہ روزی رزق، نوکری، قرض سے نجات، اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے اور زندگی کی تمام مشکلات سے نجات کے لیے یہ عمل آپ کے لیے کافی ہے۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اس عمل کی ہمارے بزرگوں کی طرف سے عام اجازت ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ عمل آپ لوح اسم اعظم پر کریں۔ چاندی کے لوح اسم اعظم کا ہدیہ 1500 روپے ہے اور اس عمل کے لیے بہتر لوح اسم اعظم ہی ہے۔ اور اگر کوئی فرد 1500 روپے افورڈ نہ کر سکتا ہو تو پھر اس عمل کے لیے آپ کاغذ پر تحریر نقش اسم اعظم کا استعمال کر سکتے ہیں، جس کی ڈیٹیل کے لیے ہم نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ناظرین، اب ہم لوح اسم اعظم کے مختصر فضائل اور وہ برکات و فوائد آپ کو بتا رہے ہیں جن کا ہم ہزاروں بار مشاہدہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ لوح اسم اعظم اپنے روحانی اثرات کا ظہور نہ کرے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ لوح اسم اعظم جن افراد کے پاس ہوتی ہے، جادو، جن، اسیر اور برے تعویذات کے اثرات اس کے قریب سے بھی نہیں گزر پاتے۔ لوح اسم اعظم کی برکت سے خطرناک نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے بچوں اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔ شادی میں حائل رکاوٹوں اور بندشوں کو دور کرنے کے لیے لوح اسم اعظم افضل ترین عمل ہے۔ دوست، عزیز، بہن بھائی یا کسی بھی رشتہ دار کی اگر آپ سے ناراضگی ہو گئی ہو تو یہ ناراضگی لوح اسم اعظم کی برکت سے حیرت انگیز انداز سے ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کے بے بنیاد اختلافات لوح اسم اعظم کی برکت سے فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ لوح اسم اعظم کی برکت سے شوہر غیر عورتوں میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیتا ہے۔ لوح اسم اعظم کی برکت سے بد زبان بیوی محبت کا پیکر بن جاتی ہے۔ لوح اسم اعظم کی برکت سے بے اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولاد نورینہ کی نعمت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ کاروبار اور معاشی تنگ دستی میں مبتلا افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لوح اسم اعظم کی برکت سے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ جسمانی، نفسیاتی اور روحانی بیماریاں لوح اسم اعظم کی برکت سے فوراً دور ہو جاتی ہیں۔
گھر میں اگر بدرو، اسیب یا جنات کا سایہ ہو تو لوح اسم اعظم کی برکت سے یہ سایہ، اسیب اور یہ بدروہیں فوراً بھاگ جاتی ہیں۔ لوح اسم اعظم کی برکت سے ہر آنے والے اچھے یا برے وقت کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو خواب یا ظاہر میں پہلے ہی عطا فرما دیتی ہے۔ اور جس فرد کے پاس لوح اسم اعظم ہوتی ہے، یہ فرد جس فرد کی طرف بھی نگاہ بھر کر دیکھتا ہے وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اس کی دل سے عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ الغرض پیدائش سے موت تک ایک فرد کو جتنے بھی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ان سبھی مسائل سے نجات کے لیے لوح اسم اعظم آپ کے لیے کافی ہے۔ لوح اسم اعظم رمضان المبارک کے آخری طاق جمعہ کو سلسلہ کے نمازی، متقی اور پرہیزگار افراد تیار کرتے ہیں۔ لوح اسم اعظم تیار کرنے کے بعد اس پر 5 لاکھ بار اسم اعظم، 12,000 مرتبہ سورہ مزمل، 5,000 مرتبہ درود ابراہیمی، 41,000 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 اور 1,25,000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لوح اسم اعظم محفوظ کر لی جاتی ہیں اور بوقت ضرورت سائلین کو ارسال کی جاتی ہیں۔ ناظرین، لوح اسم اعظم کا ہدیہ 1500 روپے ہے اور یہ چاندی کا خرچ اور کاریگر کی مزدوری ہے۔ سلسلہ کا ہدیہ نہیں اور نہ ہی سلسلہ کہہ کر لوح اسم اعظم کا ہدیہ وصول کرتا ہے۔ لوح اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور یہاں 1500 روپے جمع کروا کے اسی نمبر پر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا مقصد اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا SMS کریں۔ انشاءاللہ صرف 24 گھنٹوں میں سلسلہ آپ کو چاندی کا لوح اسم اعظم آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دے گا۔ اگر کوئی فرد 1500 روپے افورڈ نہ کر سکتا ہو تو وہ سلسلہ سے کاغذ پر مشک و زعفران سے تحریر نقش منگوا کر استعمال کر سکتا ہے۔ کاغذ پر تحریر نقش اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف ڈاک خرچ 250 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ نقش بھی آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر پہنچا دیا جائے گا۔ مزید معلومات، استخارہ، دعا، اسم اعظم اور روحانی رہنمائی کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔